اردو نالج چینل کے ناظرین و سامعین السلام علیکم دوستو، اسلامی تاریخ میں ایسی بہت سی جنگیں ہیں جن میں مسلمانوں کی کم تعداد کا مقابلہ دشمن کی کثیر تعداد سے ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں جس جنگ کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کو سکتے میں ڈال دے گی اور کچھ لمحات کے لیے سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ کیا واقعی صرف 12 افراد دشمن کی 10,000 فوج سے لڑ سکتے ہیں اور دشمن کی 10,000 کی فوج کو کچل سکتے ہیں؟ جی ہاں دوستو، یہ واقعہ ہے جنگ کینسرین کا۔ مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں اسلامی لشکر فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں دمشق سے حمص کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں کئی علاقوں نے اسلامی لشکر سے جزیے کا معاہدہ کر کے امان طلب کی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح حمص پہنچنے کے بعد چھوٹے چھوٹے علاقوں کو فتح کرتے رہے اور کوئی بڑی خوشخبری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نہ پہنچی، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مکتوب روانہ کیا اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ شاید تم لوگ جہاد سے جی چرا رہے ہو۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے پورے لشکر کو حضرت عمر فاروق کا مکتوب سنایا اور پھر آپ نے پورے لشکر کو حلب کی جانب روانہ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا اور اپنا سفر حمص سے حلب کی جانب شروع کر دیا۔ راستے میں رستن، حماد اور اہل شیزار کے علاقوں نے اسلامی لشکر کا استقبال کیا اور ادائے جزیہ کی شرط پر صلح کر لی۔ شیزار کے لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ہرقل جو کہ رومیوں کا بادشاہ تھا نے عرب سردار جبلہ کو عرب متنصرہ اور اموریہ کے رومیوں کا 10,000 کا لشکر دے کر کنسرین کے حاکم کی مدد کے لیے بھیجا ہے، اور جبلہ اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ سے روانہ ہو کر کنسرین کے قریب لوہے کے پل پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اس لیے آپ لوگ ہوشیار رہیں۔ یہ سن کر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے اسلامی لشکر کو شیزار میں ہی قیام کرنے کا حکم دیا اور اپنے چند مخبر قریب قریب کے علاقوں میں بھیج دیے تاکہ جبلہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکے۔ پڑاؤ کے دوران اسلامی لشکر کا کھانا پکانے کے لیے غلام لکڑیاں لاتے۔ ایک دن سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ لکڑیاں لینے گئے، جنہیں جبلہ کے سپاہیوں نے پکڑ لیا اور دیگر سپاہیوں کو شہید کر دیا۔ جب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ تلاش میں گئے تو انہیں بھی جبلہ کے سپاہی پکڑ کر جبلہ کے دربار میں لے گئے، جہاں جبلہ نے طویل گفتگو کے بعد جنگ کا پیغام دے کر حضرت سعید بن عامر کو چھوڑ دیا اور آپ نے اسلامی لشکر میں پہنچ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ جبلہ کی یہ حرکت سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت ناگوار گزری اور آپ نے اسے سبق سکھانے کے لیے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی اجازت سے 12 بہترین شاہ سواروں کو لیا اور اس راستے میں جا کر چھپ گئے جہاں سے جبلہ کے لشکر نے گزر کر کینسرین کے قلعہ میں داخل ہونا تھا۔ جبلہ وہ شخص تھا جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق کے انصاف پر اعتراض کیا اور مہلت مانگ کر فرار ہو کر مرتد ہو گیا۔ رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ جیسے ہی جبلہ کا لشکر گزرا، یہ 12 مجاہدین کا لشکر بھی اس لشکر میں اس طرح شامل ہو گئے کہ کسی کو شک بھی نہ ہوا اور آگے بڑھتے ہوئے خفیہ طریقے سے جبلہ کی سواری کو گھیر لیا۔ قلعہ کے پاس پہنچنے پر کینسرین کا حاکم لوکا جبلہ کے استقبال کے لیے قلعے سے نکل کر آ رہا تھا۔ جب جبلہ کا لشکر بہت زیادہ قریب پہنچ گیا تو یہ 12 مجاہدین تیزی کے ساتھ آگے نکلے، جنہیں دیکھ کر لوکا نے مرحبا کہتے ہوئے اپنے مذہبی کفریات بکنے شروع کر دیے۔ لوکا اس خوش فہمی میں تھا کہ یہ دستہ جبلہ کا اولین دستہ ہے جو میری تعظیم کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے شیر کی طرح آگے بڑھے اور لوکا کو گھوڑے پر سے دبوچ لیا، اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھ دی اور تمام مجاہدین نے بھی قریب آ کر اپنی تلواریں نکال لیں۔ اچانک اور مختصر وقفہ میں اس صورتحال کو دیکھ کر حاکم لوکا، جبلہ اور اس کے ساتھ رومی سپاہی سکتے میں رہ گئے۔ جبلہ حیرانگی کے عالم میں کہ کس طرح 12 مجاہدین نے 10,000 کے لشکر پر حملہ کر دیا، مجاہدین کے قریب آیا اور گفتگو کی۔ اس کے بعد فردن فردن مقابلہ ہوا
اور اس مقابلہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن نے رومیوں کے 5 سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ پھر جبلہ سے مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں حضرت عبد الرحمن شدید زخمی ہو گئے اور واپس مجاہدین کے پاس آ گئے، جہاں حاکم لوکا ان کی قید میں تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو جلال آ گیا اور آپ نے حاکم لوکا کی گردن اڑا دی۔ اس پر رومی لشکر میں تہلکہ مچ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجاہد کو حضرت عبد الرحمن کی حفاظت پر مامور کیا، اور اب صرف 10 مجاہدین اس طرح لڑنے کو تیار تھے کہ ان کے مقابلہ میں رومیوں کا 10,000 کا لشکر تھا، یعنی ایک مجاہد پورے 1,000 رومی سپاہیوں کے ساتھ مقابلے پر تھا۔ یقیناً یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے تاریخ کے اوراق پر ثبت کی ہے، جسے قیامت تک لوگ عشق و محبت سے یاد رکھیں گے۔ حاکم لوکا کی موت پر پورے رومی لشکر نے یک بارگی تمام مجاہدین پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح رومیوں کی صفوں میں داخل ہوتے اور انہیں الٹ کر رکھ دیتے، جس طرف تلوار چلاتے لاشوں کی انبار لگا دیتے۔ بقیہ مجاہدین کا بھی یہی حال تھا۔ تمام مجاہدین صبح سے دوپہر تک مسلسل رومیوں کے ساتھ لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے نڈال ہو چکے تھے، اور سب کو یقین ہو چکا تھا کہ شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور اسی وقت اچانک اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اسلامی لشکر کے ساتھ ان کی مدد کے لیے آ پہنچے۔ اسلامی لشکر اور رومی لشکر میں شدید جنگ ہوئی۔ ان 12 مجاہدین کی وجہ سے رومی لشکر پہلے ہی پریشان تھا، اب اچانک مدد کے لیے آنے والے کثیر اسلامی لشکر نے رومیوں کے حوصلے پست کر دیے۔ رومی لشکر کے سپاہیوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ مجاہدین نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں ان کے انجام تک پہنچایا۔ سارے میدان میں اب فقط اسلامی لشکر ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلامی لشکر کو عظیم و شان فتح عطا فرمائی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی اچانک مدد کے متعلق تاریخی کتب فتوح شام میں ملتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو مجاہدین کی مدد کے لیے بھیجا۔ دوستو، اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات بہت ملتے ہیں جن میں مسلمانوں کی کم تعداد نے دشمن کی کثیر تعداد کے ساتھ مقابلہ کیا، مگر صرف 12 مجاہدین کا 10,000 کے رومی لشکر کے ساتھ بھڑ جانا بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ ایسا جذبہ ایمان، شوق شہادت اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیا ہی بات ہے۔ دوستو، ویڈیو کے متعلق اپنا فیڈ بیک کمنٹس باکس میں ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔